فارسی کی کتاب دے دی جائے، جس کتاب کو آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے یا روزانہ پڑھنا ہے، اور آپ پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ کتاب کیا ہے، تو آپ کا دل کرے گا پڑھنے کو؟ بولیے، آپ پڑھتے چلے جاتے اس کا معنی پتہ ہی نہیں کتاب کیا رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا اخبار، دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا آپ کو کچھ سمجھ نہ ہو اور آپ پڑھتے چلے جائیں۔ تو جو قرآن کے ساتھ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اس میں لذت ہے پڑھنے کی، ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنا تو تھا بھائی ہم نے قرآن کیا رہا ہے۔ الٹے نام لینے سے منع کر رہا ہے، گالی دینے سے منع کر رہا ہے، جوا کھیلنے سے منع کر رہا ہے، شراب پینے سے منع کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے منع کر رہا ہے، جھوٹی گواہی سے منع کر رہا ہے، سچ بولنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تعلیم سے ذہن، ذہن سے بندہ، بندے سے معاشرہ، معاشرے سے نظام۔ تو یہ قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے، یہی بندے کا ذہن صحیح بناتے ہیں، اسے ہم نے سیکھنا ہے۔ جی اگلا جو ہمارا دوسرا، اس پہ ہم معاشرت تعلیم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کریں گے، اس میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آیا ہے ہمسایوں کے حقوق۔ تو حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ کس کے حقوق بھائی؟ بندوں کے۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں اکیلے ہی ہوں اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو، آپ کا دل نہیں لگے گا۔ اللہ قرآن میں نہیں فرماتا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارا جوڑا جوڑا بنایا ہے بھائی۔ تو اکیلا انسان، سارے گھر والے کہیں چلے جائیں، جیسے ہمارے آج کا رویے ہیں، تعلیم نبوی کا فقدان ہے، عمل کی انتہائی کمی ہے، گھر والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قدورتیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اگر سارے گھر والے چلے جائیں، آپ اکیلے رہیں گے، آپ کو اتنا بڑا گھر دے دیا جائے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مہینہ رہ لیں گے؟ بولی چلو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہماری جو محلے داری اور معاشرتی لڑائیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، پورے گاؤں میں آپ کہیں کہ میرا ہی گھر ہو، کسی کا گھر نہ ہو، آپ جدھر بازار میں جائیں کوئی بندہ نظر نہ آئے، کوئی چرند پرند نظر نہ آئے، دن بھی آپ اکیلے گاؤں میں، رات بھی آپ اکیلے گاؤں میں، سارا گاؤں یہاں سے چلا جائے، دل لگے گا؟ بولو یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہیں جی یہ بندے ٹھیک نہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ تو جو ہے ایک عالم دین نے اپنا ایک شاگرد عالم دین کسی جگہ پہ بھیجا، لوگ آئے، حضرت صاحب آپ ہمیں کوئی امام صاحب، خطیب صاحب بھیجے، وہ ہمیں تعلیم دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ مولوی صاحب آئے اپنے اس استاد کے پاس، کہا جی میں جگہ چینج کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جی بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی سر؟ مولوی صاحب نے کہا میں جس جگہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، اب میں وہاں نہیں رہنا چاہتا، میں وہاں سے کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوں۔ نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں بندے ٹھیک نہیں۔ تو نے کہا بندہ خدا تمہیں تو اس لیے بھیجا تھا، بندے ٹھیک کرنے کے لیے تو بھیجا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ تم جو نبی پاک کا دین پڑھے ہو،
بندے ٹھیک کرنے کے لیے تو بھیجا تھا. تو جس جگہ پہ تم جانا چاہتے ہو وہاں بندے ٹھیک ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ وہاں بندے ٹھیک ہیں؟ تو اللہ کے بندو وہاں رہو، تعلیم کو عام کرو، اپنے کردار کو بہتر کرو، عمل کرو، بندے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے جب اللہ کا دین سنیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کہیں کہ سارے گاؤں والے یہاں سے چلے جائیں، میں اکیلے ہی رہ جاؤں. تو ایسا ہے، اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، واسطہ پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا پورا نہیں کر سکتا. لہذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات میں معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ معاشرتی طور پر ترقی کرنے چاہتے ہیں تو انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں بہتر، خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی ہم تو بڑا فائدہ دیتے ہیں لیکن ہمیں تو سارے نقصان ہی پہنچاتے ہیں. ہوتا سوال پیدا کہ نہیں؟ میں نے اس کو بھی فائدہ دیا، اس نے مجھے ڈسا، میں نے اس کو بھی فائدہ دیا، اس نے مجھے ڈسا، میں نے اس کو بھی فائدہ دیا، اس نے میرا نقصان کیا، میں نے بڑا فائدے دے دے کے رچ گیا ہوں، اب میں نے فائدہ نہیں کسی کو دینا، کوئی ضرورت نہیں. تو دو بزرگ اسی طرح بات کرتے کرتے جا رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ جس کے ساتھ فائدہ کریں تو وہاں سے فائدہ ملتا تو نہیں ہے، وہ الٹا کام کرتا ہے. اس نے بڑا اسے سمجھانے کی کوشش کی بھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن نہ سمجھ آئی. بعض دفعہ وہ جا رہے تھے، باتیں کرتے کرتے ایک جنگل میں چلے گئے. جنگل میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بچھو ہے اور وہ سردی سے ٹھٹرا رہا ہے، بالکل جناب بیچارہ. اس نے اسے اٹھایا، بزرگ نے اللہ کی مخلوق ہے، اسے اپنے پاس رکھا. اس کو تھوڑا سا گرم ہوا نا تو اس نے اس کے ہاتھ پہ ڈس لیا. اس نے کہا دیکھو جی وہی بات میں کر رہا تھا نا کہ جس کا فائدہ کریں وہی آگے سے کیا دیتا ہے. اس نے کہا بھائی اس کی فطرت میں ڈنگ ہے، اس کی فطرت میں ڈنگ ہے، اس نے ڈنگ مارنا. ہماری فطرت میں نفع دینا ہے، ہم نے نفع ہی دینا ہے، بس اتنی سی بات. اور دوسری بات ایک شاعر نے کی ہے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے. اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے، تے جے بے نسلاں نال نیکی کریے الٹیاں چالاں چلتے. بھئی اس کا کام الٹی چال چلنا، وہ چلے، ہم نے اسے تو راضی نہیں کرنا، راضی تو اللہ اور اس کے حبیب کو کرنا. اور یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے کے ساتھ آپ کی جاری ہے، دوستی ہے، آپ کا لین دین بڑا تھا، وہ بندہ ہی فوت ہو گیا. جس کے ساتھ آپ کا لین دین تھا، آپ کے برے وقت میں اس نے کام آنا تھا، وہ بندہ ہی چلا گیا. اب کیا کریں؟ اگر تو آپ نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا تو اللہ آپ کے لیے کسی اور بندے کو منتخب کرے گا، وہ آپ پر بھلائی کرے گا. اور اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے کی تھی تو پھر تو دنیا بھی گئی اور دین بھی